کسی نے آپ سے پوچھا، آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا اس کو دیکھتی بھی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اگر میں نہ دیکھتی تو کبھی اس کی عبادت نہ کرتی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ شیطان سے دشمنی رکھتی ہیں یا نفرت کرتی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے رحمان کی دوستی سے ہی فرصت کہاں کہ میں شیطان کی دشمنی میں مشغول ہو سکوں۔ ایک دفعہ بیماری کے دوران فرمایا، میرے سینے میں ایسی آگ روشن ہے جس کے علاج سے طبیب بھی عاجز ہیں۔ میرے زخم کا مرہم صرف وصال الہی ہے، یعنی یہ بیماری جس نے دی ہے وہ اس کا علاج اور درما ہے، باقی ساری دنیا کے طبیب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ شیریں سخن ہیں، لہٰذا آپ کو تو کسی مسافر خانے کی نگہبانی زیبا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں خود اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکالتی ہوں اور جو کچھ باہر ہے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ میں اس لیے روتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت یہ ندا آئے کہ تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کرو دل بیدار رہے، کیونکہ دل بیدار نہ صرف انفرادی طور پر زندگی کا باعث ہے بلکہ قوموں کو جگانے اٹھانے کا بھی یہی چارہ ہے۔ زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام ہے، کیونکہ وہ عملاً تو برے کام نہیں چھوڑتے، صرف زبانی کلامی توبہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ صبر مرد ہوتا تو کریم ہوتا۔ معرفت کا ثمر یہ ہے کہ بندہ خدا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ عارف وہ ہے جو حق تعالیٰ سے دل چاہے اور جب اس کو پاک صاف دل عطا کیا جائے تو وہ اس دم خدا کے سپرد کر دے تاکہ اس کے قبضے میں محفوظ رہے۔ پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا خدائی قربت کی دلیل نہیں، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی مچھلی بھی تیر سکتی ہے اور حقیر مکھیاں بھی ہوا میں اڑتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ سے بیماری کا سبب پوچھا گیا، فرمایا، آج میرے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھ پر بارگاہ الہی سے عتاب ہوا اور کہا گیا کہ میں نے اس کے سوا کسی اور چیز کی تمنا کیوں کی؟ لہٰذا اس علامت کا سبب صرف محبوب کی ناراضگی ہے اور کچھ نہیں۔ اے نفس، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اگر تو محبت میں صادق ہے تو اپنے رب کی اطاعت بھی کر۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔ محبت ازلی و ابدی شے ہے۔ دل کو قابو میں رکھو، اختیار حاصل ہونے پر ناجائز خواہشوں سے بچو، یہی مردانگی ہے۔ جس طرح موم اپنے آپ کو جلا کر روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو جلاؤ۔ جس طرح سوئی برہنہ رہ کر دوسروں کے تن ڈھانپنے کا سامان کرتی ہے، اسی طرح تم بھی دوسروں کے کام آؤ۔ موم روشنی پیدا کرتا ہے، گھر میں اجالا کرتا ہے، مگر خود جل کر فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو عشق الہی اختیار کر کے خدمت خلق میں فنا ہو جانا چاہیے۔ سوئی سے خواہ کیسا ہی کپڑا کیوں نہ سیا جائے، وہ ہمیشہ تیز ہی رہتی ہے، لہٰذا انسان کو بھی عمل عبادت میں تیز رہنا چاہیے۔ اچھے کاموں میں مشغول رہنا جن سے لوگوں کی بھلائی ہو بزرگی ہے۔ کسی عورت نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا نہ خدائی کا۔ انبیاء علیہ السلام، صدیق، شہداء، اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب اسی کی گود میں پرورش پا کر بڑے ہوئے۔ اللہ سے لو لگانے والوں کو ممنوعات کے مشاہدے کی فرصت نہیں ہوتی۔ کسی دل میں دنیا اور خدا کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں شمع الہی روشن ہو اس کے زخم دل کا مرہم وصال الہی ہے۔ میں اللہ کو دیکھتی ہوں،
اس لیے اس کی عبادت کرتی ہوں۔ اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے، جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہیں کرنی چاہیے۔ اس ذات سے انسان کو شرم کھانا چاہیے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص اللہ کو برا بھی کہے تب بھی اللہ اس کا رزق نہیں چھینتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ ہمیشہ ظاہری رزق اور اسباب سے محروم رہتے ہیں۔ جاہل انسان وہ ہیں جو اللہ کو بھول جائے اور دنیا کو یاد رکھے۔ اللہ کی رضا سے بہتر کوئی شے نہیں، اس لیے اس کی رضا پر راضی اور شاکر رہنا چاہیے۔ اے اللہ، اگر تیری عبادت خوف سے کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اگر جنت کی لالچ میں کروں تو جنت سے محروم رکھ، اور اگر تیری خاطر کروں تو اے اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق برا گمان نہ رکھو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ عمل کے بغیر علم ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔